موجودہ دور کے کچھ اہم امراض۔ ڈینگو۔ مادہ مچھر جمع شدہ پانی میں انڈے دیتی ہے اور ان کی نشو و نما کے لیے سازگار ماحول مہیا ہونے سے ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے۔ مچھر کی مختلف قسمیں مختلف امراض پھیلاتی ہے، جس میں ایڈیز ایجپٹی نام کے مچھر کے ذریعے ڈینگو نامی معتدی مرض پھیلتا ہے۔ یہ مرض فلیوی وائرس کی قسم ڈین 1-2 وائرس سے ہوتا ہے۔ ڈینگو کی علامتیں: تیز بخار، شدید سر درد اور قے۔ حلقۂ چشم کا درد ڈینگو کی سب سے اہم علامت ہے۔ خون میں پلیٹلیٹس کی کمی، جس کی وجہ سے جسم کے اندرونی حصے میں جریان خون ہونا۔ سوائن فلو۔ سوائن فلو کے پھیلاؤ کی وجوہات: سوائن فلو خنزیر اور انسانوں کے ذریعے پھیلتا ہے۔ سوائن فلو وائرس کا پھیلاؤ مریض کے ناک اور گلے کے افراز اور تھوک کے ذریعے ہوتا ہے۔ سوائن فلو کی علامتیں: سانس پھولنا یا تنفس میں رکاوٹ پیدا ہونا، حلق میں خراش اور جسم میں درد ہونا۔ سوائن فلو کے وائرس کی تشخیص: سوائن فلو کی تشخیص کے لیے مریض کے حلق کے افراز کا نمونہ جانچ کے لیے تجربہ گاہ میں بھیجا جاتا ہے۔ قومی ادارہ برائے علم وائرس، نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف وائرولوجی NIV پونا اور قومی ادارہ برائے معتدی امراض، نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف کمیونیکیبل ڈیسیز NICD دلی کی تجربہ گاہوں میں جانچ کی سہولت موجود۔ ایڈز۔ انسان میں HIV کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس مرض کے لاحق ہونے سے انسان کی قوت مدافعت میں کمی آتی ہے اور وہ مختلف امراض کا شکار ہو جاتا ہے۔ طبی تجربہ گاہ میں جانچ کے بغیر ایڈز کی صحیح تشخیص نہیں کی جا سکتی۔ اس کی صحیح تشخیص کے لیے خون کی مخصوص جانچ ہے جو ELISA کہلاتی ہے۔ ایڈز کی علامت مختلف افراد میں مختلف ہوتی ہے۔ اسے ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔ HIV سے متاثرہ شخص کو چھونے، اس کے ساتھ کھانا کھانے سے ایڈز نہیں ہوتا۔ HIV سے متاثرہ شخص کی تیمارداری کرنے سے ایڈز نہیں ہوتا۔ HIV سے متاثرہ شخص کے ساتھ معمول کا برتاؤ ہونا چاہیے۔ غیر معتدی امراض: جو امراض چھوت یا ربط سے نہیں پھیلتے، انہیں غیر معتدی امراض کہتے ہیں۔ ایسے امراض چند مخصوص وجوہات کی بنا پر انسان کے جسم میں پیدا ہوتے ہیں۔ غیر معتدی امراض میں پہلا ہے کینسر، سرطان۔ خلیات کی بے قاعدہ تقسیم اور غیر معمولی اضافے کو سرطان کہتے ہیں۔ کینسر خلیات کے گروہ یا گانٹھ کو ملحق ٹیومر کہتے ہیں۔ سرطان کا مرض پھیپھڑوں، منہ، زبان، معدہ، پستان، رحم، جلد جیسے اعضاء میں خون یا کسی بھی نسیج میں ہو سکتا ہے۔ سرطان کی وجوہات: تمباکو، گٹکا، سگریٹ، شراب کا بہت زیادہ استعمال، خوراک میں ریشے دار غذاؤں جیسے پھل، سبزیاں، ترکاریوں کا شامل نہ ہونا، فاسٹ فوڈ کا بہت زیادہ استعمال جیسی کئی وجوہات ہو سکتی ہے۔ توارث بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ کینسر کی علامات: طویل عرصے تک کھانسی، آواز میں کرختگی، نگلنے میں تکلیف ہونا، علاج کے باوجود زخم یا سوجن کا کم نہ ہونا، پستان میں گانٹھ نمودار ہونا، بغیر کسی وجہ کے وزن کا کم ہونا۔ ذیابیطس، ڈائبٹیز، لبلبے سے خارج ہونے والا محرکاب انسولین خون میں گلوکوز کی مقدار پر قابو رکھتا ہے۔ انسولین کا تناسب کم ہو جائے تو خون میں شکر کی مقدار پر قابو نہیں رہتا۔
اس نقص کو ذیابطیس کہتے ہیں۔ علامت: رات میں بار بار پیشاب آنا، وزن میں بہت زیادہ اضافہ یا کمی ہونا۔ ذیابطیس کی وجوہات: توارث، بہت زیادہ موٹاپا، ورزش یا جسمانی کام کا فقدان، دماغی تناؤ۔ انسدادی تدابیر: ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق غذا اور دوائیں استعمال کرنا چاہیے اور ورزش کی مدد سے اس پر قابو پائیں۔ امراض قلب، ہارٹ ڈیزیز: دل کے عضلات کو خون کے علاوہ آکسیجن اور تغذیاتی مادوں کی فراہمی میں کمی ہو تو دل کی کارکردگی متاثر ہوتی ہے۔ اس حالت میں دل کو زیادہ کام کرنا پڑتا ہے، نیز تناؤ کی وجہ سے دل کا دورہ پڑ سکتا ہے۔ دل کا دورہ پڑنے پر فوراً ڈاکٹر کی صلاح لینا اور علاج کروانا ضروری ہے۔ امراض قلب کے علامات: سینے میں ناقابل برداشت درد، سینے میں تکلیف کی وجہ سے شانوں میں، ہاتھوں میں کھچاؤ، پسینہ آنا، گردن اور ہاتھوں میں درد، بے چینی وغیرہ۔ امراض قلب کی وجوہات: سگریٹ نوشی، تناؤ، ورزش کی کمی، ذیابطیس، توارث، خون کا زیادہ دباؤ، موٹاپا، شراب نوشی، جسمانی محنت کی کمی، مسلسل بیٹھ کر کام کرنا اور بد مزاجی، ٹینشن وغیرہ۔ آئیے امراض قلب کے علاج کے بارے میں جانتے ہیں۔ سب سے پہلے اوپن ہارٹ سرجری، بائی پاس سرجری، انجیوپلاسٹی، اسی طرح پیس میکر لگانا، اسٹینٹس ڈالنا اور دل کی پیوند کاری کرنا۔ آئیے اب دواؤں کا بیجا استعمال کے بارے میں جانتے ہیں۔ بعض اوقات کچھ لوگ ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر دوائیں استعمال کرتے ہیں۔ ان کے زیادہ استعمال سے ہمارے جسم پر برے اثرات ہوتے ہیں، جیسا کہ زیادہ مقدار یا بار بار پین کلر کے استعمال سے عصبی نظام، اخراجی نظام اور جگر پر مضر اثر پڑتا ہے۔ اینٹی بایوٹکس کے بہت زیادہ استعمال سے متلی، پیٹ درد، پتلے جلاب، جسم پر پھنسیاں، زبان پر سفید دھبے وغیرہ ہو سکتے ہیں۔ حیوانات کے ذریعے مرض کا پھیلاؤ: کیا آپ نے کبھی سوچا ہے چوہے، گھوس وغیرہ کو ختم کرنے کے لیے آپ کے مکان میں کون سی تدابیر اختیار کی جاتی ہے؟ پالتو کتوں، بلیوں، پرندوں کی صحت کی دیکھ بھال کیوں ضروری ہے؟ کیا کبوتر اور آوارہ حیوانات کا انسانی صحت سے کوئی تعلق ہے؟ چوہے، گھوس، جھینگر کا انسانی صحت پر کیا اثر ہوتا ہے؟ سگ گزیدگی، ریبیز۔ سگ گزیدگی وائرس کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس مرض کے متاثرہ کتے، خرگوش، بندر، بلی وغیرہ کے کاٹنے سے انسان کو یہ مرض لاحق ہوتا ہے۔ سگ گزیدگی کے جراثیم اعصاب کے ذریعے دماغ میں داخل ہوتے ہیں۔ اس مرض کی اہم علامت آب گریزی یعنی ہائیڈروفوبیا ہے۔ اس مرض میں مریض پانی سے خوف کھاتا ہے۔ سگ گزیدگی جان لیوا بیماری ہے، لیکن مرض میں مبتلا ہونے سے قبل ٹیکے کے ذریعے مرض سے حفاظت ہو سکتی ہے۔ کتے کے کاٹنے کے بعد اس مرض کی علامت 90 تا 175 دنوں میں نظر آنے لگتی ہے۔